عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع وہ کام جن سے روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کریں تو ہمیں روزے کا وہ کامل ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اس سلسلہ میں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے، یعنی روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کر پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اعمال بد کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ جو روزہ رکھ کر یہ کام کرے، یعنی کہ جھوٹی باتیں بھی نہ چھوڑے اور برے کام بھی نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا اور پانی چھوڑنے کی پھر پرواہ نہیں ہے۔ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، بری بات کرے، حالانکہ یہ جھوٹ بولنا یہ غیر رمضان میں بھی منع ہے، بری بات کرنا یہ غیر رمضان میں بھی منع ہے، مگر رمضان کی یہ خصوصی اس پر قید کیوں لگائی؟ اس وجہ سے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ جیسے کہ اگر بندہ یہاں پر یا کسی اور ملک میں کوئی ایک گناہ کرے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، مگر وہی گناہ جب مکہ مکرمہ میں کرے گا تو وہ 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سرزمین پاک کی بے ادبی کیا اس نے، کہ مکہ شریف جیسے مقدس زمین پر اس نے گناہ کیا، جیسے وہاں پر نیکی زیادہ ویسے گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ گالی گلوچ اور وہ اعمال جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ اگرچہ غیر رمضان میں بھی منع ہے، مگر رمضان میں اس لیے یہ قید لگائی کہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، مطلب کہ اب اس کو وہ جو ثواب ہے نا رمضان روزہ رکھنے کا وہ نہیں مل رہا۔ اب بلکہ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور مزید ہمارے موضوع کو نکھارتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ فرمایا بہت سے روزہ دار وہ ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مطلب کہ روزہ رکھا ہے صرف وہ پیاس ہی برداشت کر رہے ہیں، ثواب نہیں انہیں مل رہا۔ اس لیے کہ روزے کا ثواب اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ کر کسی کے حق کو تلف کرنے سے وہ باز نہیں آئے، روزہ رکھ کر گالی گلوچ کرنے سے باز نہیں آئے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئی، غیبت کرنے سے باز نہیں آئی۔ عزیز سامعین، یہ روزہ جو ہے نا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح بندہ میدان جنگ میں ہو تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال جو ہے وہ اسے کام آتی ہے کہ وہ آگے ڈھال کرتا ہے، دشمن کے تیروں سے بچتا ہے، اس کی تلوار سے بچتا ہے۔ فرمایا بالکل روزہ بھی گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اسے یاد آتا ہے یار میں تو روزے دار ہوں۔ اب دیکھیے گا اللہ عز و جل رحمہ، چھوٹی سی بچپن کی عمر تھی، ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں تھا، تو روزہ رکھ لیا تو دوپہر کا وقت ہوا، باپ نا کمرے میں لے گیا، دروازے بند، کھڑکیاں بند کر دی کہ بیٹا کچھ کھا لے۔ تو اللہ عز و جل رحمہ فرمایا کہ بابا جان دروازہ وغیرہ، فرمایا سب کچھ بند ہے، کوئی دیکھ تو رہا؟ کہا نہیں۔ تو کہنے لگے امام احمد رضا کہنے لگے بابا یہ بتائیں جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ محبوب کا صدقہ روزہ رکھ کر جن سے روزے کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ جب ہم روزے میں ان چیزوں سے بچیں گے نا، اور روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمیں غیر رمضان میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہم سب کو غیبت، جھوٹ، چغلی، حسد
ان جیسی لعنتوں سے محفوظ فرمائے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔